پیشہ ور بھکاری کو خیرات دینا گناہ ہے۔ ان تمام حدیث کو پڑھنے کے بعد کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ پیشہ ور بھکاریوں کے لیے سخت نوید ہے، سزائیں ہیں قیامت کے دن، آگ کا عذاب ہے۔ تو جس کے پاس کھانا ہے مزید پیسے جمع کرنے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، یہ مکروہ تحریمی کے پاس چلا گیا، اور دینے والا حرام کام میں اس کی مدد کر رہا ہے، اس لیے وہ گناہ گار ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، مت تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو، یہ گناہ ہے۔ کسی کا حق مار رہا ہے وہ پیشہ ور بھکاری، غنی مرہ سوین ہونے کے باوجود وہ پیسے مانگ رہا ہے، نافرمانی وہ کر رہا ہے، اس کا یہ عمل اس کو دوزخ میں لے جا رہا ہے۔ کتنے زاویوں سے یہ کام برا ہے۔ ہاں یہ بات اب آ گئی ہے کہ جو آپ کو بغیر مانگے دے وہ آپ لے سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ يَرْزُقُكَهُ اللَّهُ يَرْزُقُكَهُ اللَّهُ۔ طلبہ یہ موطا امام مالک میں ہوا کیا تھا؟ ہوا کچھ یوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفٹ بھیجا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشہ ور بھکاری پین ہینڈلنگ کے اوپر اتنی تقریر فرما چکے ہوئے تھے کہ صحابہ اب ہٹ گئے تھے پیچھے۔ وہ جب گفٹ گیا نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ یہ بھی شاید سوال کے زمرے میں ہی آتا ہے، وہ یہ کسی سے کوئی چیز نہیں لینی، تو انہوں نے واپس بھیج دیا کہ شاید حضور چیک کر رہے ہوں، کیونکہ استاد جو ہے وہ چیک بھی تو کرتا ہے کہ میں نے جو پڑھایا وہ آیا بھی کہ نہیں آیا، واپس بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت عمر سے پوچھا آپ نے واپس کیوں بھیج دیا میرا گفٹ، میرا تحفہ؟ عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آپ ہی نے تو ہمیں تربیت دی ہے کہ کچھ نہیں لینا، کوئی دوسرا دے تو نہیں لینا اسے۔ حضور نے فرمایا وہ بھیک مانگنے کے متعلق نصیحت تھی، اور جو بنا مانگے ملے وہ رزق ہے، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ، وہ رزق ہے، يَرْزُقُكَهُ اللَّهُ، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی کے آگے دستے سوال دراز نہ کروں گا، اور جو چیز اللہ مجھے بنا مانگے عطا کرے گا وہ ضرور قبول کروں گا۔ تو یہ جو آپ علماء کی خدمت کرتے ہو اسی زمرے میں آتی ہے، ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہو اسی زمرے میں آتا ہے، نعت خانوں کو پیسے دیتے ہو اسی زمرے میں آتے ہیں، ویٹر کو خوش ہو کر دیتے ہو، اس نے کھانا سجایا ہے لگایا ہے خوش ہو کے دیتے اسی زمرے میں آتا ہے، سمجھ آ رہی نا؟ کام کرنے والے کو خوش ہو کر زیادہ دے دیتے ہو یہ اسی زمرے میں آتا ہے، تراویح کے حفاظ جو ہیں امام جو ہیں ان کو دیتے ہو یہ اسی زمرے میں آتا ہے۔ تو